السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دنیا کی معلومات اینڈ مائی نیم از محمد احمد۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کاغذ کی تاریخ کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ لوگوں نے اس کو کیسے ایجاد کیا اور چینیوں سے عربوں نے یہ ہنر لے کر کیسے پوری دنیا تک پہنچایا، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کاغذ میں آج کل کیسے جدت آئی ہے اور آج کل کے مشینی دور میں یہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل دنیا کی معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ 1200 کے قریب مراکش میں کاغذ بنانے کا ایک بڑا کارخانہ قائم کیا گیا تھا۔ شمالی افریقہ کے مختلف حصوں سے اونٹوں کے قافلے اس کارخانے کے لیے خام مال یعنی کپڑوں کے چیتھرے وغیرہ اکٹھے کر کے مراکش لاتے، جن سے لکھنے کے لیے اعلیٰ قسم کا کاغذ تیار کیا جاتا۔ مراکش میں اس وقت تیار ہونے والا کاغذ معیار کے لحاظ سے آج کل کے کاغذ سے کم تر نہ تھا۔ مراکش کے علاوہ مسلمانوں نے اپنے زیر نگین دوسرے ممالک مثلا اسپین اور سسلی وغیرہ میں بھی اس صنعت کو بڑی ترقی دی اور وہاں کاغذ بنانے کے لیے کارخانے قائم کیے۔ کاغذ کی ایجاد کے کافی عرصے بعد تک اس کی پیداوار بہت کم رہی، چونکہ سارا کام ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا، اس لیے ایک ایک کاغذ کی تیاری پر بہت محنت کرنی پڑتی اور بہت وقت صرف کرنا پڑتا۔ کاغذ کی پیداوار محدود تھی، اس لیے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، چنانچہ کاغذ کا استعمال عمرہ تک ہی محدود تھا۔ 1799 میں ایک فرانسیسی لوئی رابرٹ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جس کے ذریعے کم وقت میں زیادہ کاغذ تیار کیا جاتا۔ یہ مشین ایک وقت میں 12 فٹ چوڑا اور 50 فٹ لمبا کاغذ تیار کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود کاغذ کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہوا، کیونکہ ایک تو اس مشین کی کارکردگی محدود سی تھی، دوسرے خام مال یعنی کپڑوں کے چیتروں کی قلت اس راہ میں حائل ہوئی اور کاغذ کی پیداوار میں ضرورت کے مطابق اضافہ نہ ہو سکا۔ آخر 1845 میں ایک جرمن موجد فریڈرک کیلر نے ایک مشکل کا حل دریافت کر لیا۔ کیلر ایک عرصے سے کاغذ بنانے کے مختلف طریقوں پر تحقیقات کر رہا تھا۔ اس تحقیقات کے دوران اسے پتہ چلا کہ لکڑی سے بھی بڑا اچھا کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کپڑوں کے چیتروں کے مقابلے میں لکڑی کئی وافر مقدار میں حاصل کی جا سکتی تھی، چنانچہ خام مال کی قلت کا مسئلہ ختم ہو گیا اور کاغذ کی پیداوار میں سینکڑوں گنا اضافہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ مشینیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئیں اور آج کل تو بعض مشینیں اتنی تیز ہیں کہ 2000 فٹ فی منٹ کے حساب سے کاغذ تیار کر سکتی ہیں۔ موجودہ دور میں زیادہ تر کاغذ لکڑی سے ہی تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ردی کاغذات، کپڑوں کے چیتھروں، کپاس، بھوسا اور بعض پودوں کی چھال اور تنوں وغیرہ سے بھی کاغذ بنایا جاتا ہے۔ البتہ بہترین قسم کا کاغذ کپڑے کے چیتروں سے ہی بنتا ہے، چنانچہ اچھی قسم کی اسٹیشنری، اہم دستاویزات اور کرنسی نوٹوں کے لیے جو کاغذ استعمال کیا جاتا ہے وہ فیصد کپڑے سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ البتہ عام استعمال کے لیے اور اخباری کاغذ سارے کا سارا لکڑی سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ لکڑی کو کاغذ کی شکل اختیار کرنے تک کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کاغذ بنانے کی لکڑی جب کارخانے میں پہنچتی ہے تو ایک مشین سب سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹکڑے ایک بہت بڑے ڈرم نما برتن میں پہنچتے ہیں جسے ڈائجسٹر کہتے ہیں۔ یہاں لکڑی کے ساتھ مختلف قسم کے کیمیائی محلول کیمیکلز شامل کر کے انہیں خوب پکایا اور ابالا جاتا ہے تاکہ لکڑی میں سے نائٹروجینس کمپاؤنڈ یعنی لیگنین اور دوسرے غیر ضروری اجزاء نکل جائیں۔ اس صفائی کے بعد آخر میں ایک مادہ رہ جاتا ہے جسے سیلولوز کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس سے درختوں اور پودوں کے ٹھوس حصے بنتے ہیں۔ 3 بڑے کیمیائی عمل جو اس پر ہوتے ہیں، ان کے کیمیائی زبان میں یہ نام ہے۔ نمبر 1 عمل سلفائٹ پروسیس، نمبر 2 عمل سوڈا پروسیس اور عمل کرافٹ پروسیس۔ یہ مادہ جسے ہم پلپ کہتے ہیں اس کے بعد کئی مشینوں سے گزرتا ہے جن میں اسے اور بھی صاف کیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لطیف بنایا جاتا ہے۔ پھر اس میں کاغذ کے معیار کے لحاظ سے بعض قسم کے کیمیائی اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا یہ مادہ ایک مشین جارڈن میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس میں 99% پانی شامل ہوتا ہے اور یہ نہایت ہی عمدہ قسم کا مادہ بن جاتا ہے۔ اس سارے مواد کو ایک بار پھر صاف کیا جاتا ہے اور پھر ایک مشین سے باریک شگاف سے گزر کر اسے تانبے کے تاروں سے بنے ایک پردے نما سکرین پر بچھایا جاتا ہے۔ تانبے کا یہ پردہ مسلسل حرکت کرتا ہے اور اس میں سے سارا پانی نچوڑ لیتا ہے اور مادے کی ایک باریک سی تہ سکرین کے اوپر رہ جاتی ہے۔ یہ گیلی تہ گویا کاغذ کی پہلی شکل ہوتی ہے۔ اسے چند رولروں میں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اس کا باقی پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کاغذ کو سٹیم سے گرم کیے ہوئے رولروں سے
ایک طویل سلسلے سے گزارا جاتا ہے جو کاغذ کو بالکل خشک کر دیتے ہیں۔ اس سے آگے سٹیل کے ملائم اور چمکدار رولر کاغذ کو پالش کر کے اس میں نفاست اور ملائمت پیدا کرتے ہیں۔ مشین کے آخر میں کاغذ بڑی بڑی ریلوں سے شکل میں لپٹا جاتا ہے۔ ان ریلوں کو بعد میں کھول کر مختلف سائزوں میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اخبار چھاپتے ہوئے یہ ریلیں ہی مشینوں پر چڑھا دی جاتی ہیں۔